یہ میں آپ کی ٹاک سن رہا تھا. آپ کو ایجوکیشن جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان سے کیا مسئلہ ہے؟ آپ کہیں پہ کہتے ہیں کہ اسکولوں سے اٹھا لیں اپنے بچوں کو، یا آپ کیا کیوں تباہ کر دیتے انسٹیٹیوٹ ہیں؟ سے نہیں مجھے مسئلہ، میں انسٹیٹیوٹ تو بزنس کرتے ہیں، مطلب ہسپتال جو ہیں وہ بزنس کرتے ہیں نا. ابھی تو پرائیویٹ ہاسپٹل بزنس کے لیے کھولے ہوئے ہیں. تو جو پرائیویٹ ہاسپٹل کا اونر ہوتا ہے اس نے کوئی میڈیکل اگر میڈیسن کی ریسرچ کے لیے نہیں وہ اس نے وہ کھولا ہوا، یا پھر کوئی اور کوئی مقصد پیرالل میں ہو تو ہو، پرائمری مقصد اس کا بزنس ہی ہوتا ہے. تو اسکول بھی ایسے ہی کھول لیتے ہیں. جس قوم میں تعلیم اور صحت بزنس بنا دی جائے وہ سب صاف سمجھ آ جائے اب یہ قوم ہلاکت کے دھانے پہ پہنچ چکی ہے کہ جو ایک ایسی چیز تھی جو ہر بندے کا بیسک حق تھا وہ آپ نے کیپٹلسٹک توپوں کی نظر کر دی ہے. انہوں نے صرف معاشرے کے اندر بڑے بڑے سوراخ کر دینے ہیں کہ یہاں پہ صرف وہ بندہ آ سکتا ہے جو جس کے پاس پہلے سے افراط زر ہے. اگر ایفلوئنس نہیں ہے تو صحت بھی نہیں ملے گی اور تعلیم بھی نہیں ملے گی. سو ہوتا کیا ہے اس سے، جیسے ہی پرائیویٹ ہاسپٹل یا پرائیویٹ اسکولس ترقی کرتے ہیں اتنی ہی زیادہ تیزی سے گورنمنٹ کے اسکولز اور ہاسپٹلس پلمٹ ہوتے ہیں. اٹس اے نیچرل آرڈر، کیونکہ سارا کا سارا ڈرین، سارا فلٹر ڈاکٹرز کا فار ایگزامپل یا ٹیچرز کا وہ نیچرلی اس طرف انکلائن ہوتا ہے. سو اتنا بڑا ویکیوم بن جاتا ہے کہ فری ایجوکیشن یا جیسے گورنمنٹ فری ہے، کوئی سمجھتا نہیں ہے. پاکستان میں واقعی ایجوکیشن تقریباً فری ہے اور ہیلتھ بھی تقریباً فری ہے. nobody talks about this because وہ جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے یا کوالٹی آف ہیلتھ ہے وہ جس لیول پہ ہے وہ فری نہ بھی ہوتی تو تب بھی کوئی نہ لیتا وہ اس کے، بلکہ وہ پیسے دیتے بھی تو ہم نہ جاتے. سمجھ رہے؟ کیونکہ وہ ویکیوم اتنا بڑھتا ہے. یہ نیچرل ہے کہ آپ نے سارے کام کے بندے پیسوں کے وجہ سے خرید لیے. اب پیچھے جو بھی بنے گا بچے گا وہ ان امیجنیبل لیول کے اوپر ڈیوسٹیٹنگ ہوگا، چاہے وہ ڈاکٹر ہو چاہے وہ اسکول ٹیچر ہو. تو آپ کے پاس کون سا ماڈل ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں؟ یعنی یہ تو ایک مسئلہ تھا، یہ تو میں نے آپ کو ایک ویسے لینڈسکیپ بتایا ہے. نہیں ویسے میں اب سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ باقی بھی تو جو ملک ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے سرکار اچھی تعلیم دیتی ہے، کوالٹی والی دیتی ہے. پرائیویٹ اسکولس بھی تو ہیں، کاروبار تو وہ بھی کرتے ہیں کہ وہ مشن کے تحت کرتے ہیں. نہیں پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ زیادہ تر ملکوں میں بزنس کے طور پہ ہی چل رہے ہیں. مگر یہ سمجھیے گا، میں آپ کو اس وقت لینڈسکیپ بتا رہا تھا. یہ پرابلم ایجوکیشن سسٹم سے یہ نہیں ہے کہ صرف کیپٹلزم ہٹا دو تو ٹھیک ہو جائے گا. یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ ایک خاص وجہ سے جلدی میں کچھ خاص لوگوں نے ترتیب دیا تھا. میں ریپیٹ کرتا ہوں، ایک خاص واقعہ ہو گیا تھا، کچھ لوگوں نے اس وجہ کو پرپز کو اچیو کرنے کے لیے جلدی ایک میکینزم بنایا تھا. نہ وہ ایجوکیشنسٹ تھے نہ وہ سائیکالوجسٹ تھے. اس وقت نہ سائیکالوجی اتنی ترقی کی ہوئی تھی نہ نیورولوجی اتنی ترقی کی ہوئی تھی کہ سمجھ سکتے بچے کو کہ یہ مشین ہے کیا. ان کو بڑا آسان تھا کہ بھائی ہمیں اس وقت ایک خاص مقصد اچیو کرنا ہے، ہمیں انڈسٹری ایک دم بوم کرے گی، ہمیں مزدور چاہیے، ہمارے پاس لیبر فورس ہے ہی کوئی نہیں، اور ہے تو وہ اس لیول کے اوپر نہیں ہے کہ وہ پڑھ لکھ سکتے ہیں، اور they're pretty illiterate and very less than effective. تو ان کو جلدی اسکول میں ڈال کے جلدی سے ان کو فیکٹریوں میں انسٹال کرو. سو انڈسٹری gave birth to this education system. جب اس کی ماں انڈسٹری ہو تو اس نے ایسے ہی بچہ پیدا کرنا ہے جیسے انہوں نے کیا ہوا ہے، which is the biggest problem. اگر ایجوکیشنسٹ اور سائیکالوجسٹ اور اسی معاملے کے ماہرین آتے، اس معاملے کا مطلب ہے کہ ویسٹ کے سینیریو سائیکالوجسٹ ہوتے، نہیں تو ایٹ لیسٹ سوسیولوجسٹ ہوتے کہ بھی معاشرے میں کون کون سے پیرامیٹرز جو ہیں جہاں پہ ہمیں اسپیشلسٹ چاہیے ہوتے ہیں ادھر ہم بچہ تیار کریں اور اس طریقے کا ڈیولپمنٹل پروسیس سائیکل رن کریں. مگر نہیں، ایسا نہیں ہوا. اب وہ جس طرح وہ پولٹری فارم میں بچے نہیں بیچ وائز ہوتے، مرغیاں 10 دسمبر کی انڈے ہیچ ہوئے تھے، یہ 12 دسمبر کو یہ ہے، 13 دسمبر. بالکل اسی طریقے سے اسکول میں بھی 1999 پیدا ہوا بچہ اس بیچ میں اس ڈبے میں رکھا ہوا ہے، 2000 میں اس میں رکھا ہوا ہے. یہ کوئی تو طریقہ ہی نہیں ہے. بچے اس طریقے سے تو انسان کا دماغ جو ہے نا وہ بائیفرکیٹ کیا ہی نہیں جا سکتا، نہ ہی اس کا لیول آف ڈیولپمنٹ. دوسرا، انسان کا دماغ خود بتاتا ہے اس کو ایجوکیشن سسٹم کون سا چاہیے. اب ہمارے پاس ہے یہ مشینیں، ٹھیک ہے، آپ تو اسپیکٹ امیجنگ یہ تک بتا دیتی ہے کہ کون سی جگہ پہ کون سے نیورونس فائر ہونے بند ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، کہاں پہ گیپ آ گیا اور کس طریقے سے پلاسٹیسٹی بڑھانی ہے نیورونس کی، یہ بھی پتہ ہے ہمیں. سو انسان کا دماغ خود
بچے بچپن سے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آٹھویں 11ویں سال تک 8-9 بڑی کلیئر امیجنگ دیتا ہے کہ اس وقت کون سا سبجیکٹ پڑھایا جائے اور کس طریقے سے پڑھایا جائے. جب ایجوکیشن سسٹم اللہ نے اندر بنا کے دیا ہوا ہے تو اس کے علاوہ کوئی اور ایجوکیشن سسٹم ڈالیں گے تو وہ وہی بنے گا پھر جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تو ہم کیا کریں جو میجورٹی آپ کو سن رہی ہے؟ آپ بتا تو رہے ہیں سر، آپ کیا کریں؟ یہ میں نے اس کے اوپر ایک پروگرام بڑا تفصیلی کیا ہوا ہے اور اب تو میں انشاءاللہ ایک اپلیکیشن ریلیز کرنے والا ہوں جو کہ صرف پیرنٹنگ کی، جو کہ ہو چکی ہے ساری. 120 گھنٹے کی ٹریننگ ہے ماں باپ کے لیے کہ بچے کو دیکھنا کیسے ہے. 120 آورز آف ایوری اسٹیج، وہ ہے بھی ایج وائز ہی، اس میں اور بھی بڑا کچھ ہے، مگر سب سے پرائمری اس کا جو بیک بون ہے نا وہ بچے کی سائیکولوجیکل گروتھ ہے. کہ دماغ ہمیں پتہ ہے کیا کیا کمپارٹمنٹس بنائی جا رہا ہے، ہر کمپارٹمنٹ کا مقصد بھی ہمیں بائی نفار پتہ ہے، اس کو پھر آپ استعمال کیسے کرنا ہے. کتنی دیر کی؟ 120 گھنٹے جی 120 گھنٹے کی آپ کی ٹریننگ ہے اس کے اندر. تو یہ صرف آپ اور ایڈ کر ہی جا رہے ہیں. ایکچولی میں کچھ دنوں پہلے 2 گھنٹے کا ایک اور بونس پروگرام اس میں ڈالا، وہ چلتا ہی رہے گا. خیر وہ تو آپ والدین کو بتائیں گے کہ وہ اپنے بچوں کو کیسے بڑا کریں. جی پہلے 12 سال کیا 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 جا سکتا ہے، مطلب سوشل اسکلز، ویلیو سسٹم، اپ برنگنگ، کیریکٹر بلڈنگ، یہ تو الگ سے ہے. میں آپ کو خالی ان میں سے ایک چیز بتا رہا ہوں کہ جو بیک بون ہے اس پروگرام کی، کہ ایک پیرنٹ، ماں اور باپ، اسپیشلی ماں، ایک بچے کے ساتھ کیا کیا کام اس نے مسٹ کرنے اور کیا کام کبھی بھی نہیں کرنے گناہ ہیں. ٹھیک ہے، اس سے اس کا برین ہارڈ ویئر ہی چھوٹا رہ جائے گا نا. اب ہارڈ ویئر ہی چھوٹا ہوگا تو جتنا مرضی سافٹ ویئر بڑھا دیں. تو دونوں چیزیں ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر ساتھ ساتھ بڑھاتے رہنا ہے. اور 12ویں 13ویں 14ویں سال تک IQ 30-40 پوائنٹس بڑھانا ہے آپ نے. جو نیچرل آرڈر ہے، اس جو ایوریج ہے اس سے 30-40 پوائنٹس زیادہ ہونا چاہیے ہمارا بچے کا IQ. ہم تو -30 کرتے ہیں نا، 30 اور کام کر دیتے ہیں. ایوریج IQ پاکستان کا 100 ہٹ ہی نہیں کرتا. جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے 80 بھی نہیں ہٹ کرتا. تو خود آپ چونکہ سائیکالوجسٹ ہیں تو آپ نے اس لیے یہ سارا ڈیزائن بھی خود کیا ہو؟ نہیں، صرف میں نے نہیں، خالی میرے پارٹنرز ہیں. میرے وہ تو نیورولوجسٹ، میرے تو 2-3 پارٹنرز ہیں جو کہ اس وقت مطلب جانز ہاپکنس کا ڈائریکٹر نیورولوجی میرا پارٹنر ہے، اور وامق حیدر صاحب ٹورانٹو میں ہمبر میڈیکل کے چیف ہیں. یہ دے ایکچولی کیم ٹوگیدر، جو کہ انہوں نے وہ چیزیں ویلیڈیٹ کی ہیں. میں تو کیونکہ تھیورائز ہی کر سکتا ہوں نا میڈیکل پرسپیکٹیو سے، تو اصل میں وہ والا ڈیٹا ہمیں چاہیے ہوتا ہے جو کہ ماہر ہی بتائے گا کہ بھائی دس از واٹ دا برین از ایکچولی گوئنگ ٹو گو تھرو. سو بہت ٹیکنیکل نالج ہے، مگر اتنی آسان زبان میں نے کی ہے. گھر والے ڈاکٹر تو نہیں ہوتے نا، ماں اور باپوں کو بس آسان زبان میں سمجھانا ہوتا ہے کہ یہ کام آپ نے کرنے. مقصد ساتھ ساتھ پتہ چل رہا ہے. بہت ٹیکنیکل اسٹڈی والوں کے لیے آپشن بھی ہے کہ آپ کھولیں سائنس، وہ بھی ڈال دیے اس میں. یہ بالکل فری آف کاسٹ کوئی بھی کر سکتا ہے. ویل ہوپ فلی میری جتنی کوشش ہے کہ اس کو اسپانسر کرایا جا سکے، مگر کاسٹ لگے بھی تو 2-3 ہزار روپے ہی ہونی ہے. یعنی کوئی بھی 20-25 کروڑ میں سے آرام سے لوگ اسے سیکھ سکیں گے، کر سکیں گے. جی بالکل. یہ تو اس لیے تو ہے کہ لگائیں اس کو، کسی طریقے سے ماں کو ایجوکیٹ کر دوں میں، بس کہ اگلی نسل نہ تباہ ہو جائے، ہم جیسی نہ بن جائے اگلی نسل.